اولاد کے لیے بہترین تحفہ علم ہے۔ علم و حکمت انبیاء کرام کا ورثہ ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ خالق حقیقی ہے اور مخلوق کا اللہ سے براہ راست رشتہ ہے۔ اللہ ہم سب کا رب ہے، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جائیں گے۔ انبیاء کرام کے ذہن کی مرکزیت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے۔ انبیاء کسی چیز سے براہ راست رشتہ قائم نہیں کرتے بلکہ ان کے ذہن کی ہر حرکت اللہ کی نسبت سے ہوتی ہے۔ عظیمی اردو قاعدے میں اس عمل کی کوشش کی گئی ہے کہ بچوں کو نیچر یا فطرت سے آگاہی حاصل ہو، اس لیے کہ فطرت میں اللہ کی صفات کار فرما ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بچے کا ذہن اللہ کی آیات یا نشانیوں سے متعارف ہو جائے گا۔ پاکیزہ تعلیم و تربیت سرمایہ حیات ہے۔ علم وہ جوہر ہے جو اخلاق حسنہ اور کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ ان تعلیمات کا مقصد ہے کہ یہ بات دل میں اتر جائے۔ پھول خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ نے پیار سے پھول بنائے، بچے اللہ تعالیٰ کے پھول ہیں۔ اللہ بچوں سے پیار کرتا ہے، ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے۔ اللہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ بچوں کو ان کی ذہنی سطح کے مطابق تعلیم دی جائے۔ ایک پی ایچ ڈی استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کی سطح کو 2 سال کے بچے کے شعور کے مطابق لائے تاکہ بچہ اسے قبول کر سکے۔ تعلیم و تربیت میں پیار و محبت اور علم و عمل بنیاد ہونا چاہیے اور ادب و فرما برداری کی تربیت دینی چاہیے۔ حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ علم و ہنر کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ اور کردار کی تعمیر آدمی کو انسان بنا دیتی ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت انبیاء کرام کی نسبت سے کر سکیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس طرح ہمارا علم، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا اور کھیلتا کودتا ہے۔ بچہ اپنی عمر کے ابتدائی 7-8 سال لاشعور میں زیادہ بسر کرتا ہے۔ اس عمر میں سیکھنے کی صلاحیت عروج پر ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت کے اس عرصے میں اگر بچے کو فطرت سے ہم آہنگ تعلیمات دی جائیں تو شعور پر مثبت اور پاکیزہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فطرت کے بے شمار مظاہر کڑی در کڑی ایک زنجیر کی صورت جڑے ہوئے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، سمندر، بادل، بارش، پھل، پھول، چرندے، پرندے، فرشتے، انسان، سب ایک دوسرے سے نہ صرف ہم آہنگ ہیں بلکہ ایک دوسرے سے تعارف میں کوئی رکاوٹ یا مزاحمت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ یہ سب ایک خالق کی تخلیق ہے اور ایک دوسرے کی رگ جاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جھرنے کا شور، کوئل کی کوک، دریا کی موج، پھول کی خوشبو، چاند کی چاندنی، ہرن میں مشک یا بچے کی کلکلائی، سب ایک ہی حقیقت کے مختلف روپ ہیں، ایک ہی فطرت پر قائم ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور نشو و نما فطرت پر کی جائے تو آسان و مسالی ہو جاتی ہے اور مثبت اوصاف سے مزین ہو جاتی ہے۔ پیدائش سے لے کر مادی خواص کی تکمیل تک بچہ سیکھنے کے مراحل سے گزرتا ہے۔ پیدائش کے وقت بچے میں لمس، چھونے اور سونگھنے کی حس بے حد تیز ہوتی ہے۔ بھوک، پیاس، گرمی، سردی کا اظہار، ماں کی خوشبو، ماں کے لمس کی پہچان بچے کی ابتدائی حرکات ہیں۔ تجربات اور مشاہدات کے ذریعے بچہ ابتدائی علم حاصل کرتا ہے۔ تجسس اور جاننے کی خواہش سے علم کے روزن درجہ پر درجہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ابتدائی سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک سیکھنے کی صلاحیت عروج پر ہوتی ہے۔ شعوری تجربات، مشاہدات اور احساسات کے نتائج بچے کے حواس کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
عملی تجربات اور مشاہدات بچے کے احساسات اور کیفیات کو یکسو کرتے ہیں۔ شعوری طریقہ یا تجربہ بچے کے ذہن پر بآسانی نقش ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بچے کے لیے نہایت سہل اور دلچسپ ہوتا ہے۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے رہنمائے استاد تحریر کی گئی ہے۔ اس میں حروف اور الفاظ کے تعارف کے لیے آسان اسباق شامل کیے گئے ہیں۔ پری اسکول نصاب کے لیے اردو قاعدے میں اس طرز فکر کو پیش نظر رکھا گیا ہے جس کے ذریعے بچے کی ذہنی، فکری، اخلاقی، جذباتی، معاشرتی اور روحانی کردار کی تکمیل ہو سکے۔ انبیاء اکرام کی تعلیمات کے مطابق پاکیزہ طرز فکر استوار ہو جائے تاکہ تخلیق کائنات کا مقصد پورا ہو سکے۔